بہن نے پوچھا ہے کہ واش روم میں اکثر بیسن ہوتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے وہاں نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر ذکر الہی منع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگیں تو اس سے پہلے ہی باہر بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، پھر آپ اندر داخل ہوں، پھر واش روم سے جیسے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں پر بیسن پہ وضو کریں، اس وقت بسم اللہ نہ پڑھیں کہ پہلی پڑھی گئی بسم اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ادھر پڑھ لی بسم اللہ تو گناہگار نہیں ہوں گے، ادب کے خلاف ہے لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مرد و عورت آگے پیچھے یا برابر برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آگے پیچھے کھڑے ہیں لیکن اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، مرد اپنی نماز، عورت اپنی نماز۔ اسی طرح جیسے شوہر ہے اور بیوی ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، شوہر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، بیوی اپنی نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں اور اس میں نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ شوہر امام بن جائے اور عورت جیسے ایک مقتدی ہوتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بیوی ساتھ کھڑی ہو گئی تو شوہر کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی اگر دونوں کسی ایک امام کی اقتداء کر رہے ہوں تو اگر عورت آگے ہے مرد پیچھے، یا عورت کھڑی ہے اس کے دائیں بائیں مرد کھڑے ہوئے ہیں، تو جو دائیں بائیں ہیں یا عورت آگے ہے مرد پیچھے، تو اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ضرور ہے کچھ اور شرائط بھی ہیں اس میں کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، حائل ہو تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جیسے ایک دیوار ہے، یہاں مرد کھڑا ہوا ہے اور یہاں ساتھ عورت، بیچ میں دیوار ہے، پھر ہو جائے گی نماز۔ اور اسی طرح اگر مرد پہلے نماز پڑھ رہا تھا، عورت آگے آ کے کھڑی ہو گئی تو اب مرد کی فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ عورت غلط ہے کہ بعد میں آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس کی الگ شرائط ہے، لیکن بہرحال گھر کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہیں اور الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر جماعت سے پڑھیں تو ساتھ نہ کھڑے ہوں، مرد آگے اور عورت پچھلی صف میں کھڑی ہو، پھر ٹھیک ہوگا۔ جو یہ فضیلت ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے یا 25 درجے افضل ہے، بعض حدیثوں میں مختلف ہیں، تو کیا یہ تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہونے والا فضیلت پا لیتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل پا لیتا ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ اور اگر آپ یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مثلا امام قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، آپ آ کے شامل ہو گئے تو یہ آپ کا جماعت ملنا کہلائے گا، اور جب جماعت مل گئی تو بالکل آپ کو اس کی فضیلت ملے گی۔ حالانکہ یہاں تو آپ نے تیسری چوتھی کھا، یہاں تو چاروں رکعتیں نکل گئیں، آپ صرف قاعدہ میں بیٹھے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو یہ کہا، میرا کوئی پارسل آیا تھا، میں نے کہا بھائی یہ پارسل اٹھا کر وہاں رکھ دینا، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میں نے اس کو ہبہ کر دیا یا اس کو قبضے میں دینا شمار ہو گیا اور وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو باقاعدہ آپ کا قصد و ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ملکیت سے ایک چیز نکال کر کسی اور کی ملکیت میں داخل کر رہا ہوں، اور سامنے والے کا قبول کرنا بھی شرط ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے کہ میں نے بطور ہبہ یا تحفے کے طور پہ اس کو قبول کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پین آپ کو تحفے میں دیا، سامنے والا کہتا ہے میں قبول نہیں کر رہا، تو یہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے قصد و ارادہ آپ کا چاہیے، پھر اس کا قبول کرنا چاہیے، تب وہ مال آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ جبکہ یہاں پر آپ نے تو خالی یہ کہا ہے کہ بھئی اٹھا کے پارسل وہاں رکھ دیں، نہ آپ کا کسی اس پارسل کو ان کی ملکیت میں دینے کا ارادہ، نہ ان کا قبول کرنے کا ارادہ، تو ہبہ تام کیسے ہوگا؟ اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہی کا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر، جیسے رمضان کا روزہ ہے، عصر کے ٹائم سو جائے اور پھر اس کی آنکھ کھلے اس وقت کے جب غروب آفتاب کے بعد بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہو، تو اتنا دیر سے افطار کرنے پر کیا وہ شخص گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ جاگ بھی رہا ہوتا اور تاخیر سے افطار کرتا تب بھی گناہ کی صورت تو نہیں تھی، لیکن اس کو مکروہ ضرور کہا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی، تو اس لیے جلدی کرنی چاہیے، لیکن یہ تو ایک عذر تھا اس کے ساتھ کہ وہ سوتا رہ گیا، تو لہٰذا اب تو کراہت بھی نہیں ہوگی، جب اس کی آنکھ کھلے وہ بالکل افطار کر سکتا ہے۔ ایک پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جی بولیں، آپ کی آواز آ رہی، بولیں۔
ہاں جی میں کہہ رہی ہوں بھائی شوال نے روزے جو 6 رکھی نا انہوں عیدی تو بعد ایک روزہ ضروری ہے بھائی دوسرے دن رکھو اور 5 بعد میں رکھو بات جس میں مرضی نے ٹھیک ہے میں بتاتا یہ تے دوسرا ہوں جی. اور کہا بندہ بیٹھتا ہے تو وہ 3 دن پورے ہوں تو بندہ شام کو مغرب کے بعد دوبارہ اٹھ کیے گا, جاتا آپ ہے کی کہ آواز کٹ گئی تھی بیچ میں. دوسرا سوال دوبارہ کریں, دوسرا والا. ایک دوسرے والا جو ایک ہے نا ایک بھائی 3 دن نہ بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے نا تو 3 دن پورے کرتا ہے یا 30 روزے ہوئیں تو پھر اٹھیں بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ ہی کا کوشچن لے لیتے ہیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسئلہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی نا بیٹی فوت ہو گئی بیٹی. تو جی اچھا. تو ان کو نا کسی عامر صاحب نے بتایا ہے کہ جو نا آپ کی جو بچی مری تھی نا تو کسی جادوگر نے اس کے ہمزاد کو قید کیا ہوا ہے. ان کے خاندان میں کسی نے جادو کرایا ہوگا. تو اب وہ یہ پوچھنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمزاد بھی مر جاتا ہے انسان کے ساتھ یا وہ اس کو قید کیا جا سکتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ کیا یہ سچ باتیں ہوتی ہیں ساری؟ ٹھیک ہے. اور کیا ہمزاد سے راز کی باتیں پوچھ سکتے ہیں؟ پرانی بھولی بسری پرانی راز کی باتیں اگر پوچھیں تو کیا ہمزاد ہر بات بتا دیتا ہے؟ اس طرح تو کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مجھ سے آپ سے 2 سوال ہیں میرے. جی بولیں. ایک تو ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں. جی آ رہی ہے, بولیں. جی تو میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو سوال یہ ہے کہ میں اپنی قضا نمازیں کس طرح ادا کروں, ہر نماز کے ساتھ میں کس طرح پڑھوں اپنی قضا نمازیں. جی اور بولیں. دوسرا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہے اور جیسے اور کوئی وہ بھی نہیں ہے, کیش وغیرہ صرف 1 لاکھ ہے, تو اس پہ مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کا اچھا میں بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے ایک مصرع ہے, ایک شعر کا ایک مصرع سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اگلا یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے خیال میں اس طرح کا مصرع ہے. یہ کہتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں؟ کیا قرآن یا حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ کوئی قرآن یا حدیث سے مضمون ثابت نہیں ہے, نہ ہی شاعر کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کوئی عقیدہ ہے کہ ضرور سرکار تشریف لاتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کسی پر کرم فرما دیتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں, اور کائنات میں آپ کا تصرف ثابت ہے. جب آپ کوئی مردہ ہم قبر میں رکھتے ہیں تو اس سے تیسرا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ھذا الرجل اگر اس کو اپنے اصل پہ رکھا جائے لغت کے مطابق تو ھذا جو ہے اس میں اشارہ ہے جو کسی قریب ترین محسوس مبصر کے لیے وضع کیا گیا ہے, یعنی ایسی ذات کے لیے جو قریب بھی ہو, محسوس ہو, اس کا احساس کر سکتے ہوں, مبصر جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ, ان کے جسم میں اطہر کی خوشبو آتی ہے اور آپ مردہ ان کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور انتہائی قریب ہوتے ہیں. اور ایک وقت میں اگر 1000 مسلمان قبر میں گیا ہے, بلکہ کافر کو بھی دکھایا جاتا ہے, تو 1000 مسلمانوں کی قبور میں سرکار تشریف لا رہے ہیں. اور علماء نے فرمایا اس کو اس کے ظاہر پہ رکھنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے, یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں. اللہ چاہے تو ایک ہی وقت میں ایک ہی بندے کو ہزارہا جگہ دکھا دے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بات نہیں ہے کہ جو عاشق ہوگا سرکار کی اس کے گھر ضرور تشریف لاتے. اچھا شاعر نے بھی پھر لفظ ایسے کہیں سنا ہے, اس نے بھی کوئی قرآن و حدیث کا نہیں کہا, سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, اگر ایسا ہے تو میرے گھر بھی آپ تشریف لے آئیں. تو بہرحال یہ کوئی مسلمہ قاعدہ نہیں ہے. الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مینیجر مجھے کہتا ہے کہ اوور ٹائم لگاؤ, جب میں اوور ٹائم کر لیتا ہوں اس کے پیسے نہیں دیتا ہے. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہماری کمپنی کا رول ہے کہ اگر سک لیو یعنی چھٹی کی درخواست جمع کرائی جائے تو اجازت بھی ملتی ہے چھٹی کی اور اس کی پیمنٹ دی جاتی ہے علاج وغیرہ کی غرض سے, تو میں اپنے اوور ٹائم یہ سک لیو جھوٹی جمع کرواؤں اور جو میرا اوور ٹائم بنتا ہے اتنی رقم میں وہاں سے وصول کر لوں, تو کیا اس طریقے سے اپنی اس حق کو حاصل کرنا میرے لیے شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جائز ہوگا.
اس کی اصل یہ ہے کہ پہلی بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی جیب سے ان کے بغیر پوچھے نان نفقہ نکال سکتی ہوں کہ نہیں؟ نان نفقے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کو وہ ضرورت پرووائڈ کرے، 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا، لباس، اور وہ شوہر دے نہیں رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بقدر ضرورت اور عرف کے مطابق لے سکتی ہو، یعنی تمہارے وہاں پر خاندان میں جتنا ایک عورت کا نان نفقہ بنتا ہے پہلے تو اس کا دھیان رکھنا اور اپنی ضرورت کے مطابق لینا، نہ اس سے زائد نہ اس سے کم، اور یہ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ چونکہ نان نفقہ ایک عورت کا حق ثابت ہے، حق ثابت کا مطلب کہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے، تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوا، اور حق ثابت جب جائز طریقے سے حاصل نہ ہو تو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جس کو عرف عام میں دیکھنے والا شاید ناجائز کہے، لیکن اس حق کو حاصل کرنا اس ناجائز فعل کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا بلکہ حق حاصل کرنا کہا جائے گا۔ مثلا اب ان خاتون نے اگر جیب سے نکال لیا بقدر ضرورت تو ہم کہیں گے انہوں نے اپنا نان نفقہ لیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے، حالانکہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے کچھ نکالنا بظاہر چوری ہے، لیکن یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اپنا حق آپ اس طرح لے سکتے ہیں۔ یہ ایک اصل ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ جب کسی نے اوور ٹائم کر لیا تو جو اجرت ہے وہ اس کا حق ثابت ہو گیا، ان کو دینا چاہیے تھا، اب وہ نہیں دے رہے، تو یہ جھوٹ بول کر یہ اس طرح غلط بیانی کر کے بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بول کر تم نے کچھ مال لے لیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اوور ٹائم تمہارا تھا، ایک اجرت یعنی حق ثابت تھی اور آپ نے اس کو حاصل کر لیا، اس کو اس فعل کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔